السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ القیامہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ لے کر اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو، جو کہ قیامت کو قبول نہیں کرتے، نہ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اس سے خوف کھاتے ہیں، اسی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے انسانوں کو کہ قیامت آ کے رہے گی، وہ طے ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اور وہ اپنے وقت پر آ کے رہے گی۔ یہ ڈراوا خالی خولی کا ڈراوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس کی بنائی ہوئی وہ قیامت ہے، وہ جہنم ہے، وہ جنت ہے، جس سے انسان کو ایک وقت آئے گا کہ سابقہ پڑے گا۔ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور اپنے وقت پر آ کے رہے گی، چاہے انسان اس کو مانے یا نہ مانے، اس پر ایمان رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن چونکہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بعد پھر دنیا کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یقین دلانے کے لیے انسانوں کو قسم کھائی ہے اس کی کہ یہ ہو کے رہے گی۔ پھر دوسری چیز جس کی قسم کھائی گئی، یہ بھی بڑی اہم ہے، وہ ہے ملامت کرنے والے نفس کی، یا نفس اللوامہ۔ اس کے بارے میں مختصر سے تشریح مولانا سید ابو العلا مودودی نے اپنے حاشیہ نمبر 2 میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، قرآن مجید میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس کا نام نفس امارہ ہے۔ دوسرا وہ نفس جو غلط کام کرنے پر، یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے، اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام نفس اللوامہ ہے، اور اسی کو ہم آج کی اصطلاح میں ضمیر یا کانشس بھی کہتے ہیں۔ تیسرا وہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑنے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کا نام نفس المطمئنہ ہے۔ تو اس طرح یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے، یعنی انسان میں جو جان ہے، روح ہے، اس کے 3 اقسام ہیں۔ ایک پہلے کا نام ہے نفس امارہ، جو انسان کو برائیوں کی طرف اکساتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پسندیدہ نفس یا پسندیدہ رویہ یا پسندیدہ سوچ نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام نفس اللوامہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھا جائے۔ تیسری ایک اور قسم ہے نفس کی، وہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی انسان اگر کسی برائی سے بچ جائے اور کوئی نیک عمل کر لے، تو جس طرح انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اسی کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو ان میں سب سے اہم نفس وہ ہے نفس اللوامہ، یعنی وہ نفس جو جس پر انسان، یعنی جس کو ضمیر کہتے ہیں، جیسے کانشس کہتے ہیں، جو کہ انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے۔ آپ یہ زندگی میں محسوس کریں گے کہ جب کوئی برا کام کرنا چاہے انسان،
تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، اندر سے ایک سوچ آتی ہے کہ نہیں نہیں، یہ کام غلط ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کوشش کہتے ہیں، یعنی ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ کام کریں، کوئی گندا کام کریں، کوئی غلط کام کریں، کوئی جرم کریں۔ یہ ایک ایسی بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی انسان کے اندر، جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ غور کریں کہ یہی تو وہ نفس ہے، یہی تو ضمیر ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر یہ ضمیر مر جائے یا ضمیر سو جائے، یہ نفس لوامہ، تو آپ سوچئے کہ انسان پھر ہر کام کر جاتا ہے، اس کو کوئی کام برا نہیں لگتا، اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا، ہر برا کام کر جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے برے کام، گندے کام، غلیظ کام، بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کر ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کا نفس لوامہ یا تو مر گیا ہوتا ہے یا پھر سو گیا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں یہی سب سے زیادہ اہم ہے، یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ پھر انسان جانور ہے۔ جیسے جانور اپنے کسی کیے پر کسی کو پھاڑ کے کھا جاتا ہے دوسرے جانور کو، تو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، کوئی ضمیر اس کا ملامت نہیں کرتا، کیونکہ ہے ہی نہیں اس کے اندر نفس لوامہ۔ یہ انسان کے اندر یہ نفس لوامہ پایا جاتا ہے، جو کسی برے کام سے پہلے تو روکتا ہے اندر ہی اندر سے، اور اگر پھر بھی کر جائے تو پھر اس پہ بعض اوقات نادم ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہے نا بڑے بڑے گناہ گار، بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے ظالم لوگ پھر اپنے ظلم سے باز آ جاتے ہیں، کفر سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ وہی نفس لوامہ ہے۔ یہ اتنی عظیم اور بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، اور اسی لیے اس کا قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ اس نفس کی جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ بتائیے، آپ کے دو بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، قیامت جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور ایک یہ نفس لوامہ۔ حقیقت میں یہ دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں۔ قیامت کی وجہ سے سارا دنیا کا نظام الٹ پلٹ جائے گا، اور یہ نفس لوامہ کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے انسان کہ جو ہے نا یہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ جو مرنے کے بعد جو ہڈیاں ہو رہ جائے گا انسان، مٹی میں مل جائے گا، اس کو پھر دوبارہ زندگی نہیں دے سکا، یہ نہیں سمجھے۔ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہڈیاں پھر سے جڑ جائیں گی، یہ ذرے ذرے، چاہے انسان کے یہ ذرے کہیں بھی پڑے ہوں، مٹی میں ملے ہوں، پانی میں ملے ہوں، زمین میں دھس گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا اور پھر یہ ساری چیزیں، یہ سارے ذرات، یہ عناصر پھر مل جائیں گے اکٹھے ہو کے، پھر ویسا ہی انسان زندہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قسم کھائی ہے۔ اور پھر کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہڈیاں، بڑی بڑی ہڈیاں تو جمع کر کے ڈھانچہ بنانا الگ بات ہے، پور انسان کا ایک انگلی کا ایک پور جو ہے، یہ بھی اللہ اس کو ویسے ہی بنا دے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ اس کی قدرت میں داخل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو یہاں بہت ہی اہم ترین مسئلے پر جس کے بارے میں انسان عموماً سوچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ فیصلہ کن بات فرما دی ہے، اور قسم کھا کے فرمائی ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، انسان کے سب اعضاء جمع ہوں گے، اور پھر انسان پورا کا پورا اٹھ کھڑا ہوگا، اور تبھی اس قابل ہو سکے گا، وہ شعور بھی اس کے ساتھ اس کو واپس زندہ ہو جائے گا، تبھی اس قابل ہو سکے گا کہ اپنے برائیوں کے انجام کو دیکھ سکے، سمجھ سکے، اور پھر اس کو بھگت سکے۔ تبھی اس کو احساس ہوگا کہ ہاں، میں واقعی غلطی پر تھا، مجھ سے گناہ، یہ غلطیاں، زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔